ارشاد ہو رہا ہے مجھے 12 برجوں والے آسمان کی قسم، مجھے 12 برجوں والے آسمان کی قسم۔ معصومین سے پوچھا گیا مولا یہ کس آسمان کی قسم ہے اور یہ 12 برج کون؟ بچوں کو بھی معلوم ہے کہ قرآن میں آسمان ایک استعارہ ہے اور آسمان سے مراد نبوت ہے، لیکن تم بیدار قوم ہو، زندہ قوم ہو، زندہ امام کی رعیت ہو، نہ مردہ کو مانتے ہو نہ مردہ کے پیروکار ہو۔ آواز، حرکت اور حرارت یہ تینوں زندگی کی علامت، یعنی مجھے 12 امامتوں سے مزین آسمان نبوت کی قسم، اور پھر فرما رہا ہے والیوم الموعود، اور مجھے اس دن کی قسم جس کا میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کس کے دن کا وعدہ کیا؟ یوم الموعود کس کا دن ہے؟ عیسائیوں سے لے کر مسلمانوں تک سارے تسلیم کرتے ہیں ایک تشریف لے آئے گا جس کا لقب ہے مہدی موعود، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، اس امام کی آمد باقی۔ توجہ ہے، جس کا اللہ نے آمد کا جس کی وعدہ کیا ہے مہدی موعود، اس کے ظہور کے دن کی قسم ہے۔ خدا قرآن میں کہا رہا، ایسے چپ چپ بیٹھے بیٹھے دل میں ضرور دعا مانگنا مالک اسے بھیج کہ جس کی آمد کے صدقے میں پورا سال شعبان ہو جائے گا۔ اختلافات ہیں بہت زیادہ مذہبوں کے اندر، میں پوچھتا ہوں آؤ ایک اس جملے میں مل کے فیصلہ کرو، اختلاف ہے کیا؟ اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھتا ہے وہ ہاتھ کھولتا ہے، یہ اختلاف نہیں، یہ جاہلوں کے کام ہے کہ وہ باندھنے والے سے پوچھے تم ہاتھ کیوں باندھتے ہو، اور یہ جاہل کا کام ہے کہ وہ کسی سے کہے تم ہاتھ کیوں کھولتے ہو۔ اگلا مہینہ آئے گا اللہ کا مہینہ، اس میں پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ جی وہ روزہ پہلے کھولتا ہے اس کا روزہ بعد میں کھلتا ہے، بعد والا پوچھے گا پہلے والے سے تم پہلے کیوں کھولتے ہو، اور پہلے والے سے پوچھے گا بعد والا۔ لیکن یہ فیصلے آپس میں نہ کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہاتھ باندھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں باندھتا، ذرا جاگنا حسین کا واسطہ، اور صرف سیال کوٹ میں نہیں باندھتا، کراچی میں بھی باندھتا ہے، امریکہ میں بھی باندھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کے امام نے کہا ہے کہ ہاتھ باندھ، اور کھولنے والے کو اس کے امام نے کہا ہے ہاتھ کھول۔ پھر جھگڑا یہ نہ کرو کہ کھولنا صحیح یا باندھنا صحیح، پتہ یہ کرو کہ امام کس کا صحیح ہے، پتہ یہ کرو کہ امام کس کا صحیح، کھولنے والے کا صحیح تو ہاتھ کھولنا ٹھیک، باندھنے والے کا صحیح تو ہاتھ باندھنا ٹھیک۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑ کے امن کے دشمن نہ بنو، امن پھیلانے کی کوشش کرو، اور امن کی ضمانت ہے ذکر حسین۔ یہ اگلا مہینہ آئے گا رمضان کا مہینہ، جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ستارہ نکلے تو روزہ کھولیں، شور مچنا شروع ہو جائے گا، روزہ مکروہ ہو رہا ہے۔ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے علماء سے پوچھو، روزہ لیٹ کھولو تو مکروہ ہوتا ہے ان کے نزدیک، حالانکہ ہمارے نزدیک مکروہ نہیں ہوتا۔ اس کے کھلنے کا ٹائم بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کے ختم ہونے کا ٹائم بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو صبح کو سوتا رہے، سحری نہ کھا، رات کو پانی پی کے سو جا، رات کو جب تو نے کھانا چھوڑا ہے اس وقت تیرا روزہ شروع نہیں ہوا، جس وقت اللہ کے روزے کا وقت شروع ہوا تو سو بھی رہا ہو روزہ شروع ہو جائے گا، اور جب روزہ ختم ہونے کا ٹائم ہو تو کچھ کھا بھی نہ یا نہ کھا، روزے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ دو روزوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے،
درمیان میں ایک گھونٹ پانی پی لے یا ایک نمک یا کچھ کھا پی لے، 2 روزوں کا واصل جائز نہیں۔ لیکن ان اپنے علماء سے پوچھو تو وہ کہیں گے جناب جو دیر سے روزہ کھولتے ہیں ان کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ۔ جو گھنٹہ لیٹ کھولے مکروہ، 2 گھنٹے لیٹ کھولے مکروہ، اور جو 1 سیکنڈ پہلے کھول دے حرام۔ یہ ہے دشمنی علی کا انجام۔ مکروہ سے ڈرتے ڈرتے حرام کی گود میں آرام فرما۔ ابتدا پتہ کرو جھگڑا شروع کہاں سے ہوا، اصل جھگڑا کیا ہے؟ اصل جھگڑا صرف ایک ہے، اور اگر اس جھگڑے کا حل مل جائے ہر جھگڑا ختم۔ کیا اصل جھگڑا یہ ہے بندے الیکشن سے بناتے ہیں یا اللہ بناتا ہے؟ ذرا سے اس بات پہ توجہ چاہیے۔ اصل جو جھگڑا ہے عالم اسلام میں وہ یہ ہے کہ نائب رسول وارث دین ووٹوں سے بنتا ہے یا جسے خدا بنائے۔ دیکھیں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں، کوفے کے قشائی کو نہیں مانتے، عرشی سید کو مانتے ہیں۔ لیکن آپس میں سوچو بھی صحیح، سنو بھی صحیح، دیکھو مجلس میں سوچیں بھی صحیح، بولیں بھی صحیح۔ اصل جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ بندے الیکشن کر کے بناتے ہیں یا جسے خدا بنائے وہ وارث دین۔ 12ویں امام پر بھی یہی جھگڑا ہے۔ کشمیر، فلسطین، عراق، ہر دنیا کا مولوی اب چیخ رہا ہے کہ یہ امریکہ سے اسی وقت جان چھوٹے گی جب امام مہدی تشریف لائیں گے۔ جو ٹی وی دیکھتا ہے سنی شیعہ علماء اس پر یہی فرما رہے ہیں، جو اخبار پڑھتا ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی امریکہ کا اور کوئی توڑ نہیں ہے، اب تو امام مہدی تشریف لے کر۔ فرق صرف 2 ہے، وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا بنا چکا ہے، بھائی فرماتے ہیں ابھی پیدا ہوگا۔ 1400 سال سے، یعنی شیعہ اور غیر شیعہ اس میں فرق کیا ہے؟ شیعہ صرف اسے مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو اور رسول نے بتایا ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول بھی نہیں بنا سکتا، رسول بتا سکتا ہے کہ اللہ نے اسے بنایا، لیکن رسول بھی بنا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نبی ہے، جناب موسیٰ ہے، اول العزم ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ و شریعت ہے۔ قرآن میں فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ مالک تو بنا میرا وزیر جس کا نام ہارون ہے اور جو میرا بھائی ہے۔ تو جب موسیٰ اپنا وزیر خود نہ بنا سکتا ہو تو امتی آخری نبی کا وزیر کیسے بنائیں گے؟ جھگڑا ختم ہوتا ہے جناب کہ پتہ چلے اللہ بناتا ہے یا بندے بناتے ہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے جی جسے مسلمان بنا لیں وہ ہوتا ہے رسول کا نائب، جسے اجماع چن لے وہ ہوتا ہے رسول کا نائب، جسے مسلمان ووٹ ڈال دیں وہ ہوتا ہے رسول کا نائب۔ اور مذہب اہل بیت کہتا ہے جسے خدا بنائے اور رسول بتائے وہ ہے رسول کا نائب۔ چلو ہمیں چھوڑ دو، اب تو دنیا کہتی ہے امام مہدی آئیں گے تو امن ہوگا۔ شیعوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے لے آئیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں مالک پروردگار، ٹھیک ہے جناب؟ یہ تھوڑا تھوڑا شیر ضرور ہلاؤ جیڑی گل سمجھ جائے، ٹھیک ہے جناب؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے لا نہیں سکتے۔ نہ ٹائم ٹیبل ہمیں پتا ہے، نہ شیڈول ہمیں پتا ہے، البتہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب آخری یزیدی پیدا ہو جائے گا تو اس کا ظہور ہوگا، کیونکہ ایک بھی رہتا ہو اور یہ آ جائے تو وہ بچ جائے گا، کیونکہ اس نے بدلہ لینا ہے چن چن، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔
ہمیں چھوڑو، سارے مسلمان ووٹ ڈالو، خانہ کعبہ کو بناؤ بیلٹ باکس، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر مولوی کو، ہر عالم کو، ہر مسلمان کو، ہر چپ رہنے والے کو، ہر سونے والے کو، ہر بولنے والے کو، ہر نہ بولنے والے کو، اس سے کہو آؤ ووٹ ڈالو تاکہ ہم امام مہدی بنائیں۔ چپ کر گئے، ہمارے لیے تو مجبوری ہے، ہم نہیں بنا سکتے، نہ ووٹوں سے بنا ہوا مانتے ہیں، نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن بھائیوں کے ایمان میں ہے کہ اجماع امت جسے چن لے، علی کی عزت کی قسم 1400 سال سے جھگڑا ہی ہے، جسے بندے چن لیں وہ ہوتا ہے نائب رسول۔ پھر الیکشن کرو، کعبے میں ووٹ ڈالو، جسے ووٹ زیادہ پڑے اسے مصطفیٰ کا جانشین بناؤ۔ پھر خالی ووٹوں والا نہ ہو، امریکہ کو شکست دے سکے، کشمیر آزاد کرا دے، امن عامہ قائم کرے۔ محمد کی امت مختصر نہیں ہے، کوئی چین میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے۔ نائب رسول وارث رسول ہو، چائنا والوں سے چینی میں بات کرے، افغانستان والوں سے پشتو بولے، انڈیا والوں سے ان کی بولی بولے، جو آپ جیسے چپ ہو ان سے چپ رہ کے بات کرے۔ یہ شریف ماؤں کے بیٹوں کا وظیفہ، کیونکہ علی کی محبت باپ کی وراثت نہیں ہے جو اولاد کو ضرور ملے، علی کی محبت ماں کی شرافت کا اشتہار، فجاب حضرات کی نہیں، اور کوشش کر کے زبان سے علی کا نام نہیں نکلتا۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، پاک لاکھ کوشش کرے اس کی زبان سے علی روک نہیں سکتا، پلید لاکھ کوشش کرے زبان پہ یا علی آ نہیں سکتا۔ ہم سے تو بنتا نہیں، لیکن جن کے نزدیک یہ قانون ہے کہ جسے امت چن لے، ہر جگہ ووٹ جائز نہیں ہے۔ 10-15 بندے ہم مل کے ہسپتال جائیں دوائی لینے، آگے ڈاکٹر چھٹی پہ ہو، اب مریض ووٹ ڈال لیں کہ جی مریضوں میں سے کوئی ڈاکٹر بنا لو۔ جب تیرے میرے علاج کے لیے مریض الیکشن سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو امت کے علاج کے لیے 40 سال کے شرک کے دائمی مریض، جب میرے تیرے علاج کے لیے کسی مریض کو ووٹ ڈال کے ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا، تو امت محمد کے علاج کے لیے بعد حکیم مصطفیٰ کی کرسی پر کسی 40 سال کے شرک کے دائمی مریض کو نرسوں کی سازش سے اسے حکیم نہیں بنایا جا سکتا۔ چلو ہمارے ہاں نہیں ہے، تمہارے ایمان میں الیکشن کرو، ووٹوں کی ضرورت ہو پاکستان کی حکومت سے رابطہ کرو، مرضی کے نتائج، بندہ چنو تم، جتوائیں گے ہم۔ امت کے ووٹ ہو، مسلمان ووٹ ڈالیں، ہمارے ووٹ بے شک کاؤنٹ نہ کرو، اپنے اپنے ووٹ ڈالو اور کوئی امام مہدی بناؤ، لیکن بناؤ پاورفل، محمد کی دستار ہو اور وہ پوری بھی آئے، علی کی ذوالفقار ہو اور وہ ہاتھ میں چلے بھی صحیح، حسین کے نالین ہو اور پیروں میں پورے بھی آئے۔ توجہ آپ حضرات کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو 12ویں امام کی صفت یہ ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا والصلاة والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والحجج کاظمیہ، توجہ ہے آپ حضرات کی نہیں، والحجج الرضویہ والنقاوت النقویہ والتقاوت التقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ معصوم نے فرمایا دنیا کا بتاؤ، ہم اس امام مہدی کو مانتے ہیں کہ جس کی دعوت کیسی ہے؟ محمد جیسی،
عصمت کیسی ہے؟ فاطمہ جیسی. حلم کیسا ہے؟ علی جیسا. شجاعت کیسی ہے؟ حسین جیسی. علم کیسا ہے؟ حسن جیسا. آثار کیسے ہیں؟ باقر جیسے. عبادت کیسی ہے؟ سجاد جیسی. اس کے معاصر کیسے ہیں؟ جعفر صادق کی طرح. کذب الغیظ کیسا ہے؟ موسیٰ کاظم کی طرح. رضاؤں کا مالک کیسے؟ جیسے علی رضا. نکاوت کیسی؟ جیسے نکی. تقوی کیسا؟ جیسے تقی. حیبت کیسی؟ جیسے عسکری کی. غیبت کیسی؟ جیسی اللہ کی. ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح. جس کا ایمان ہے وہ بولے. جو بھی سوچ رہا ہے جب یقین آئے پھر بولے. ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح. جو جاگ رہے ہو چوتھا مشرا صرف انہی کے لیے. ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح. ادھر والوں کا بھی اگر ایمان ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح. اے میرے 12ویں آقا ہو بہو شکل مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح. ہو نہ جائے نشہریوں کو خبر تم تو غائب بھی ہو خدا کی طرح. الیکشن کرو, الیکشن کر کے امام مہدی بناؤ. دنیا کو مشورہ ہے. پھر اسے محمد کے تخت میں بٹھاؤ. پھر دین کا غلبہ اس کے ذریعے سے کرو اور دین کو کائنات پہ غالب کرو. آپ چپ کر گئے ہو. جس دشمن علی کو یہ مشورہ دو گے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا ایسا مجھ سے نہیں بنتا, ایسا الیکشن سے نہیں بنتا. جب وہ کہے نہیں بنتا پھر اسے کہو اپنے ایمان سے فیصلہ کر. جس محمد کا 12واں جانشین الیکشن سے نہ بن سکتا ہو اس کا پہلا جانشین الیکشن سے کس طرح سے بن سکتا. یہ جو اژدہے بن کر عبادت گاہوں میں زہر پھینک رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں تم اژدہے ہو تو وہ فرزند حیدر. وہ دن دور نہیں جب تمہارے کلے چیرنے کے لیے آ جائے گا. علی کی ذوالفقار لے کر. ہم لاوارث نہیں ہیں کہ گھبرائیں. روایات کے فکرے ہیں. مشکل پریشان کر رہی ہو رسول کو بلاؤ. مشکل سر پہ آ جائے علی کو بلائے. چھری گردن پہ آ جائے اپنے 12ویں امام کو آواز